میں نے پچھلی ایپیسوڈ کا ریفرنس دیا تھا جب آپ کہہ رہے تھے کہ مودی بدلہ ضرور لے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ لے گا بھی یا بیک فٹ پہ چلا گیا؟ میں کوئی یہ بڑک لگانے کے انداز میں نہیں کہہ رہا بالکل، لیکن تجزیاتی طور پر یہ بتا رہا ہوں کہ بھارتی وزیر اعظم جو ہیں وہ بیک فٹ پہ چلے گئے. اور بیک فٹ پر جانے کی وجہ میں اگر یہ کہوں کہ ہم سے گھبرا گئے ہیں تو یہ گیاوا گوئی ہوگی. مطلب لانگ شاٹ ہے. مقصد یہ کہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہمارے ہاں ہم نے اپنے آپٹکس کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ بھائی اگر آپ جنگ شروع کریں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک میزائل پھینکیں اور ہم بھی جواباً ایک پھینکیں اور کہیں کہ ختم. آپ ایک پھینکیں گے تو ہو سکتا ہے ہم 4 پھینکیں. ہم نے کلیئر کر دیا ہے انڈیا کو. اب اس کے حوالے میں جو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو لیڈرشپ ہوتی ہے، آپ کے جو فیصلہ ساز ہوتے ہیں، ان کی نفسیات بھی دوسرا ملک جو ہے وہ ذہن میں رکھتا ہے. گزشتہ بار جب یہ واقعہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں بالا کوٹ ہوا، تو اس وقت ہمارے آرمی چیف تھے جنرل باجوہ. وہ نفسیاتی اعتبار سے ایک مختلف شخصیت تھے. ابھی جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ ایک مختلف نوعیت کی شخصیت ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا بھی بھارت کو بخوبی اندازہ ہے. ٹھیک ہو گئی بات. تو یہ اپنی جگہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جس نے بھارتی وزیر اعظم کو ری تھنک کرنے کو مجبور کیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے حوالے سے بھارت کو یہ گما تھا کہ یہ جو ٹرمپ صاحب آئے ہیں اور انہوں نے جو اپنی ٹیم لگائی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ڈکلیئرڈ پرو انڈین ہے. کہ مطلب وہ ہمارا ہی ساتھ دیں گے اگر ہم وار ڈکلیئر کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر امریکی جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو نے جولائی 2024 میں امریکی سینٹ میں ایک قانون پیش کیا تھا جو وہ پاس کروانا چاہ رہے تھے. وہ یہ تھا کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان دفاعی تعلقات جو ہیں وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوں، اور اسی میں ایک شق وہ جو قانون متعارف کروانا چاہ رہے تھے وہ یہ بھی تھی کہ اگر بھارتی مقبوضہ کشمیر میں کوئی دہشت گردانہ واقعہ ہوتا ہے اور بھارت اس کا الزام پاکستان پر لگاتا ہے تو جب تک پاکستان اپنا معصومیت اس کے بارے میں ثابت نہ کرتے، امریکہ فی الفور پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگا دے. یہ اس قانون میں لکھا گیا تھا واضح طور پر. اس طرح کلیئر ورڈز میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اسی قانون کا جواز دینے کے لیے جو آپ وہ جو اپنے بناتے ہیں گراؤنڈز، ان گراؤنڈز میں یہ کہا گیا تھا اسی سینیٹر مارکو روبیو کی طرف سے کہ جی دیر از اے لانگ ہسٹری کہ جس میں پاکستان جو ہے وہ انڈین سائڈ آف کشمیر کے اندر دہشت گردی کی پشت پناہی کرتے ہوئے پایا گیا ہے. دیز ور دا ورڈز. اب بھارت کو یہ گما تھا کہ وہ شخص جو بطور سینیٹر ہمارے لیے یہ ایک ایسا قانون جو ہے وہ بنوانا چاہ رہا تھا وہ ابھی وزیر خارجہ ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، سارے کارڈز ہمارے فیور میں ہیں. نہیں، خالی ایک ہی کارڈ نہیں تھا. دوسرا یہ کہ تلسی گیبرڈ ہیں جو ڈائریکٹر ہیں نیشنل انٹیلیجنس کی امریکہ میں. یہ ڈائریکٹر انٹیلیجنس جو ہے یہ پہلا شخص ہوتا ہے جو امریکی صدر کو صبح ملتا ہے، اور صبح مل کے امریکہ کی جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں 18 کے قریب، انہوں نے جو رپورٹس تیار کی ہوتی ہیں ان کی تلخیص جو ہے وہ امریکی صدر کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ سر یہ حالات ہیں دنیا میں پائے جا رہے ہیں. تو تلسی گیبرڈ جو ہے وہ ایک نیو کانورٹ کے ذیل کی طرح وہ پرو ہندو ہیں، اور وہ بھی پاکستان کی فوج کو یہ الزام دیتی رہی کہ جی بنگلہ دیش میں وہ ہندوؤں کے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس مارکو روبیو تو ہو گئے. مارکو روبیو صاحب جو ہے وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ دونوں ملکوں کو فون کرتے ہیں
بجائے اس کے وہ پہلا فون کرتے یا بلکہ فون کیا کرتے وہ میڈیا کے سامنے جاتے وہ کہتے کہ جی جیسے میں تو بطور سینیٹر بھی میں چاہتا تھا دیکھا پاکستان باز نہیں آیا تو ایک اور واقعہ انہوں نے کروا دیا ہے تو لہٰذا ہم تو پوری طرح بھارت کے ساتھ ہیں اور جو بھارت کرے ہمیں بالکل ان کو پورا حق ہے کہ وہ اس کا بدلہ چکائیں. اس نے یہ بات نہیں کی. اس نے بلکہ ٹیلی فون ڈپلومیسی کا آغاز کیا. اس نے بھارتی وزیر خارجہ سے گفتگو کی, ہمارے وزیر اعظم صاحب سے گفتگو کی اور دونوں کو اس امر پر زور دیا کہ آپ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست روابط جو ہے نکالیں, بنائیں, برقرار کریں, بات چیت کریں اور بات چیت کرنے کے بعد دونوں مل کر اس واقعے کے ذمہ داروں کا سراغ لگائیں. یعنی امریکی وزیر خارجہ یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان اس کا ذمہ دار ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ واقعہ کرنے والے دہشت گردوں کا پتہ لگانا چاہیے کہ یہ کون ہے. لیکن انہوں نے نگیٹ کر دی اس بات کو کہ پاکستان نہیں ہے. سفارتی زبان میں تو یہی ہوتا ہے نا, جب بھارت یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ پہلگام میں جو ہوا ہے وہ سب کچھ پاکستان نے کروایا ہے, اس کے ہوتے ہوئے جب امریکی وزیر خارجہ بھارتی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کر کے یہ کہے کہ یار آپ پاکستان کے ساتھ اپنے روابط کو اسٹیبلش کریں اور دونوں اپنی مل کر کوشش کریں کہ ان بندوں کا سراغ لگایا جائے, تو سفارتی زبان میں ہر چیز اس طرح نہیں کی جاتی جیسے ہم تھڑوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں. obviously بلیک اینڈ وائٹ کنورسیشن تو نہیں ہوتی, لیکن اس کا فائن پرنٹ ہوتا ہے. تو وہ فائن پرنٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ آپ نے ذرا جلدی نہیں کرتی پاکستان کے اوپر ذمہ داری ڈالنے کی, تو بہتر یہی ہے کہ ان بندوں کا سراغ لگایا جائے. تلسی داس جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ ہمیں, یعنی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس جو ہے اس نے جو پہلا پیغام بذریعہ ٹویٹر دیا وہ یہ تھا کہ ہم بھارتی حکومت کے ساتھ اس کے ذمہ داروں کا سراغ لگانے میں ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے. یعنی یو پرووائڈ اس ود سم کلوز, تو ہم بھی اپنے پورے وسائل ہم مدد کرنے کو تیار ہیں, آپ کی مدد کرنے کو, یعنی اس کے ذریعے بھی یہ بات ہو گئی. تو جب یہ ہوا تو اٹ واز کائنڈ آف اے ویک اپ کال ہے یار, ہمیں تو امریکہ, اور ایسا ہی واقعہ ہم نے بھی 1965 کی جنگ کے دوران پاکستان نے بھی محسوس کیا تھا. ہم محسوس کرتے تھے کہ ہم امریکہ کے بہت چہیتے ہیں, ہم تو سیٹوں اور سینٹوں کے رکن ہیں, اور ایوب خان صاحب نے جو ہے یہ پاکستان اور امریکہ دوستی کا آغاز کیا تھا. لیکن 1965 کی جنگ کا آغاز ہوتے ہی امریکہ نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ پاکستان اور بھارت کو ہتھیاروں کی سیل پر پابندی لگا دی. اچھا, بھارت تو ان دنوں ویسے بھی اپنے آپ کو غیر جانبدار کہتا تھا اور روسی کیمپ کے زیادہ نزدیک تھا, لیکن وی فیلڈ ابینڈنڈ, اور اسی کے نتیجے میں مایوس ہو کر پھر ایوب خان صاحب کو جا کے روس کے ان دنوں سوویت یونین ہوتا تھا تاشکند میں جا کر معاہدہ تاشکند کرنا پڑا, اور وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ ان بیچاروں کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا تھا. اور بعد میں انہوں نے اپنے سیکرٹری انفارمیشن الطاف گوہر صاحب سے یہ کتاب بھی لکھوائی تھی, فرینڈز ناٹ ماسٹرز, جس کا اردو زبان میں ترجمہ کرواتے ہوئے یہ لکھا گیا کہ جی جس رزق سے آتی ہوں پرواز میں کوتاہی. ٹھیک, اور وہ اقبال کا ایک شعر. تو وہ مایوسی جو فیلڈ مارشل ایوب خان نے 1965 کے بعد امریکہ کے بارے میں مایوس یعنی کہ فیل کی تھی, محسوس کی تھی, اس وقت بھارت, اینڈ گڈ لک ٹو دیم, وہ فیل کر رہے ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے امریکہ کے تو بھائی ٹرانسیکشنل وہ. تو سر آپ کو لگتا ہے بھارت کا بیک فٹ پہ آنے کا کوئی بھی طریقہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ اسے امریکہ سے سپورٹ نہیں ملی؟ امریکہ سے سپورٹ نہیں ملی, پاکستان سے جو ریئیکشن ہے وہ اس کے بارے میں کیٹیگوریکلی یہ پیغام گیا کہ بھائی آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں, ختم نہیں کر سکتے. یہ مت سمجھیے کہ یہ بس وہ یعنی بالا کوٹ ہوا اور ابھی نندن ہوا اور چائے پلا کے ہم نے بھجوا دیا, تو بس اب وہی ہوگا دوبارہ سے. آپ ایک تھپڑ ماریں گے, ہو سکتا ہے ہم دو ماریں. لیکن سر ایز اے کنٹری ہمارے پاس ہیں اتنے ریسورسز یا وسائل کہ ہم انڈیا کا بالکل پراپرلی مقابلہ کر سکیں, زیادہ اسٹرانگ ویپن کر دیتے حملہ. ابھی تک کیا کیوں نہیں تو کر دیتے پھر اس میں اگر اتنی طے شدہ بات ہے تو. یہ تو ایسے دس از میرا نہیں خیال. دیکھیے سنس 1947
بلکہ اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو تھوڑا سا آرمی کا اتنا اور سارے حوالوں سے اوور بلون رول ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی 1947 سے ہم اپنے آپ کو ہر وقت دفاعی اعتبار سے اس طرح تیار رکھتے ہیں کہ یار بھارت جو ہے وہ اپنی زیادہ بڑی تعداد، آبادی اور وسائل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں، کیونکہ وہاں تو دیوانگی ایسی موجود ہے نا کہ بھارت ماتا کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، تو اس کو ان کی تو یہی آئیڈیالوجی ہے کہ یہ تو ہمارا اس حصہ کے لیے تھا. ظاہر ہے کہ یہ کہنا کہ جی ہمارے وسائل، جو اصل بات یہ ہے کہ یہ ہسٹیریا میں نے تو کریٹ نہیں کیا نا، پاکستان نے تو نہیں کیا. آپ ان کا میڈیا دیکھیں، ہمارا میڈیا دیکھیں، آپ ان کے پوڈ کاسٹرز کو دیکھیں، اپنے پوڈ کاسٹرز کو دیکھیں. وہ شروع ہی اس بات سے کرتے ہیں کہ جی ایک تقریر کی آرمی چیف عاصم منیر نے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن میں، اور اس کے بعد انہوں نے ہندوؤں کے بارے میں کچھ الفاظ کہے، اور پھر پہلگام میں یہ واقعہ ہو گیا. تو ریلیٹ کرتے ہیں دونوں سچویشنز کو. یہ اب اس کے بعد آپ نے تو درمیان میں کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں نا شک اور شبے کا. تو جب آپ اتنے ہی پورے اعتماد ہیں تو آپ کے پاس جو ثبوت ہیں وہ ہمیں نہ دیں، امریکہ تو دے دیں یار. اور امریکہ آپ کی مزید مدد کرے. اسرائیل آپ کا بہترین دوست ہے، ان کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ان سے بات کر لیں، ان سے بات کی ہے. کہیں کہ ہاں دیں ثبوت. نہیں، انہوں نے کی ہے تو ان کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، ہمیں اسرائیل کا، میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اسرائیل کی سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ جو ہیں، کیونکہ وہاں پہ قریب ہی اس کے یہ جہاں پہ واقعہ ہوا ہے یہ علاقہ کہلاتا ہے بائے سارن. یہ بہت بڑا میڈو ہے، تو چراگاہ ہے، تو اس کے پاس ہی ایک آرو نام کا گاؤں ہے. وہاں پہ بہت سارے جو ہیں وہ اسرائیلی آتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی یہودیوں کا کوئی لاسٹ ٹرائب جو ہے وہ اس گاؤں میں یا اس علاقے میں تھا. پھر وہاں پہ حال ہی میں اس ایریا میں انڈیا اور اسرائیل کی جوائنٹ ایکسرسائزز بھی ہوئی ہیں. تو یعنی پہلے لوگوں کا یہ خیال بھی تھا کہ شاید یہ لوگ جو کہ بس یہ ادھر پہلگام میں آئے تھے، ان کا مین ٹارگٹ ایکچولی اس گاؤں میں جانا تھا جہاں اسرائیلی سیاح ہوتے ہیں. یعنی یہ فرض کیا کہ جا رہا ہے اب تو وہاں وہ نہیں، جب وہ اپنے ٹارگٹس دیکھ پائے تو پھر انہوں نے یہاں ایکشن کیا اور چلے گئے. وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ تو اسپیکولیٹو. تو ون آف دا تھیوریز. بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از کہ آپ کے پاس جب تک یہ پوری طرح نہ ہو، اب جو انڈیکیشن دی ہے وہ یہ ہے کہ بالآخر جو نریندر مودی صاحب جو جنگ کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جی آئندہ جو ہوگا یعنی سینسس، مردم شماری، اس میں یہ دیکھا جائے گا کتنے جات ہیں، کتنے کھتری ہیں، کتنے دلت ہیں، کتنے برہمن ہیں، برہمنوں کی کون سی گود میں ہے. تو وہ حالانکہ اس کے وہ سارا سب اس کے مخالف ہیں، سب سے پہلے وہ تو کہتے تھے. تو جنگ کے دنوں میں یہ فیصلہ کرنا، یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ اکتوبر نومبر میں بہار میں الیکشن ہونے ہیں صوبائی اسمبلی کے. بہار کی آبادی ہے 13 کروڑ. وہاں پہ ان کے جو الائے ہیں نتیش کمار، وہ بہت عرصے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو سروے کروایا بہار میں، اس میں ہماری دانش میں 62% لوگ جو ہیں وہ نچلی ذات کے ہیں، اور ان لوگوں کو ان کی تعداد کے مطابق ریاستی وسائل میں سے حصہ نہیں مل رہا. مثال کے طور پر وہ یہ ہے کہ جی ہر سرکاری نوکریاں جو ہیں جتنی، اس میں 27% نچلی ذات کے لیے ہونا چاہیے. یہ منڈیل کمیشن کے زمانے سے تھا. وہ کہتے ہیں 27% از ناٹ انف، اٹ شوڈ بی ایٹ لیسٹ 50%. یہ کانگریس تو وہ تو ایک اپنے اندرونی اس مطالبے پہ چلے گئے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ نریندر مودی جو ہے یہ ہینڈز آن رولنگ آتی ہے، ہر چیز پہ پتہ بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر. اس نے بلایا اپنی افواج کے سربراہان کو، انہوں نے کہا کہ ٹو ڈیسائیڈ دا موڈ، کہ کیا طریقہ کار ہو، ٹائمنگ کیا ہو، اور کس طرح پاکستان کو پنش کرنا ہے. یہ میں نے آپ کے حوالے کیا. جی کلیئرلی اس نے یہ بات کر دی یوز دا ورڈ ملٹری ریپرزینٹیوز کو. اس نے اپنی فوج کو کہا کہ تم لوگ طے کرو کہ یار کس طرح سبق سکھانا ہے پاکستان کو. اپنے ہاتھ چھڑا لیے، خود سائڈ پہ ہو گئے، ملٹری کو ذمہ داری دے دی. اب یہ کہ فرض کرو اگر بہت زیادہ پریشر بڑھے گا تو فرض کرو اس کو یہ آرمی چیف پسند نہیں ہے، اس کو سیک کر دے گا، ایئر فورس کے چیف کو سیک کر دے گا، نیوی چیف کو سیک کر دے گا. تو یہ ہے
تو میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ وہ انٹرنیشنلی اپنا کیس پوری طرح سیل نہیں کر پائے ہیں تو اس مایوسی میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں. یہ بات بھی ہے کہ اگر ہم مستقل اس حالت میں رہیں گے کہ یار ابھی حملہ ہوگا ابھی حملہ ہوگا، تو ہماری اکانومی تو ابھی دیوالیہ ہونے سے کے قریب تھی، اب کہیں اس میں کچھ بحالی کے اثرات آ رہے تو شاید یہ بھی انڈیا سے برداشت نہیں ہوا کہ شاید 1 یا 2% بہتری آ گئی ہے ان کی. ہاں تو لیکن اس طرح ہمیں حالت اضطراب میں رکھ کر، تو حالت اضطراب میں انہیں بھی تو نقصان ہوگا، ایسی تو بات نہیں ہے. ہم بالکل مطمئن ہو کے بھی نہ بیٹھے لیکن ہر وقت ٹینشن میں بھی نہ رہیں کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ فی الوقت جس طرح کا وہ رسپانس انٹیسپیٹ کر رہے تھے انہیں امریکہ سے وہ نہیں ملا، اور اس کی وجہ سے فی الحال جنگ ٹلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ اچھی بات ہے. ورنہ اگر نہ بھی ہو فرض کریں ٹلتی ہوئی، وی آر اسٹل ریڈی، مطلب پاکستان از ریڈی. ارے بیوی یہ بات کہنے کی ہے جواب دینے کے لیے. میں نہ تو یہ دیر آر اے فیو تھنگز وچ آر انڈرسٹوڈ. یس سر. ایسا ایسا سوال ہی میرا نہیں خیال بنتا ظاہر ہے کہ ہم کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. نہیں اوبیسلی سر، یہ تو کوئی بھی ملک نہیں بیٹھتا. تو آپ یہ کیوں ایسی بات، یہ ایسی خواہ کی بڑک بازی ہے. حملہ کرنا ہے جس نے کر لے وہی کرنا، یو ول گیٹ ایڈوکیٹ یعنی رسپانس اینڈ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹ. اس میں کوئی چلے پھر تو دیٹس اے گڈ سائن. کوئی اچھے نوٹ پہ بھی ہم ختم کر رہے ہیں پروگرام فار اے چینج. چلیں سر نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ہم دیکھتے ہیں کس طرف جا رہی ہیں چیزیں.